دوستو آج ہم بات کریں گے ایسے ممکنہ منظر نامے پر جو دنیا کے جغرافیائی اور سیاسی نقشے کو ہلا کر رکھ سکتا ہے۔ اگر امریکہ یوکرائن سے دستبردار ہو جائے اور روس شام سے نکل جائے تو کیا ہوگا؟ اگر یہ دو سامراجی طاقتیں ایک دوسرے کے قریب آ جائیں، کیا اس سے نئی عالمی صف بندی وجود میں آئے گی؟ ایران، چین، ترکی اور یورپ پر اس کے کیا اثرات مرتب ہوں گے؟ اور سب سے بڑھ کر مارکسی نقطۂ نظر سے ہم اس تمام صورتحال کو کیسے دیکھ سکتے ہیں؟ آئیے اس بین الاقوامی سازش، مفادات کے ٹکراؤ اور طاقت کے کھیل میں جھانکنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دوستو مارکسٹ فلسفہ میں بتاتا ہے کہ سامراجی طاقتیں اپنے سرمایہ دارانہ مفادات کے لیے ہر وقت اپنی چالیں بدلتی ہیں۔ اگر امریکہ یوکرائن سے پیچھے ہٹتا ہے، روس شام سے نکلتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دونوں ایک بڑی مصالحت کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ لیکن یہ مصالحت کس کے خلاف ہوگی؟ کیا چین کے خلاف؟ کیونکہ امریکہ اور روس دونوں ایک ایسی معاشی طاقت کا سامنا ہے ان کو جو سرمایہ داری کے اصولوں کے تحت چلتے ہوئے مغربی سامراج کے لیے ایک چیلنج بن چکی ہے۔ دوستو یہ ایک نئی عالمی ترتیب کا پیش خیمہ ہو سکتا ہے جہاں روس اور امریکہ وقتی طور پر اپنے اختلافات بھلا کر چین پر دباؤ ڈالیں گے۔ یہ ایک نئی سر جنگ کا آغاز ہوگا، یا پھر دنیا ایک نئی سامراجی جنگ کی طرف بڑھ سکتی ہے۔ دوستو اگر روس شام سے نکل جاتا ہے اور ایران کے لیے خطرے کی یہ گھنٹی ثابت ہوگی۔ ایران نے شام میں اپنی موجودگی کو ہمیشہ ایک دفاعی حکمت عملی کا لازمی جزو سمجھا ہے، کیونکہ اس کے لیے ایک بریج ہڈ ہے جو اسے حزب اللہ اور فلسطینی مزاحمت تک رسائی دیتا ہے۔ روس کی غیر موجودگی ترکی کو موقع دے سکتی ہے کہ وہ شام میں اپنی جڑیں مزید گہری کرے۔ ترکی پہلے ہی نیٹو کا رکن ہے اور امریکہ اور روس کے درمیان ایک شطرنج کا مورا بنا ہوا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ چین کہاں کھڑا ہوگا؟ اگر امریکہ اور روس قریب آ جاتے ہیں تو چین پر عالمی دباؤ بڑھے گا۔ اس لیے ضروری ہو جائے گا کہ وہ اپنی معیشت، فوجی طاقت اور عالمی سفارتی پوزیشن کو مزید مستحکم کرے۔ کیا چین مشرق وسطی میں مزید اثر و رسوخ بڑھائے گا؟ کیا وہ ایران کی مزید مدد کرے گا تاکہ امریکہ روس اتحاد کو توڑ سکے؟ دوستو اور یورپ وہ کہاں کھڑا ہوگا؟ اگر امریکہ یوکرائن کو چھوڑ دیتا ہے تو کیا یورپ امریکہ کے بغیر اپنی حفاظت کر پائے گا؟ دوستو نیٹو میں دراڑیں پڑ سکتی ہیں۔ جرمنی اور فرانس کو اپنی نئی حکمت عملی وضع کرنا پڑ سکتی ہے۔ کیا یورپ کسی نئی طاقت کے ساتھ اتحاد کرے گا، یا وہ خود امریکہ کے بغیر ایک نئی حقیقت کے مطابق خود کو ڈھالنے پر مجبور ہوگا؟ دوستو مارکسی تجزیہ یہ بتاتا ہے کہ یورپ سرمایہ داری کی بقا اس میں ہے کہ وہ اپنی آزاد پالیسی تشکیل دے، ورنہ وہ سامراجی قوتوں کے بیچ کچلا جائے گا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جنوبی ایشیا میں پاکستان اور بھارت اس صورتحال میں کیا حکمت عملی اپنا سکتے ہیں؟ اگر امریکہ اور روس قریب آتے ہیں اور چین پر دباؤ بڑھتا ہے تو پاکستان پر بھی اس کے اثرات مرتب ہوں گے۔ چین پاکستان کا قریبی اتحادی ہے اور کسی بھی عالمی دباؤ کی صورت میں پاکستان کو اپنی سفارتی حکمت عملی کو مزید متحرک کرنا ہوگا۔ پاکستان کے لیے ایک اہم چیلنج یہ ہوگا کہ وہ اپنے
اقتصادی اور اسٹریٹجک مفادات کو کیسے متوازن رکھے؟ کیا پاکستان امریکہ کے قریب ہوگا یا چین کے ساتھ اپنی وابستگی کو برقرار رکھے گا؟ اور بھارت ہمیشہ سے ایک متوازن خارجہ پالیسی پر عمل پیرا رہا ہے، لیکن اگر امریکہ اور روس چین کے خلاف ایک بلاک بناتے ہیں تو بھارت کے لیے یہ ایک موقع بھی ہو سکتا ہے کہ وہ امریکہ کے مزید قریب ہو جائے اور خطے پر اپنی برتری برقرار رکھے۔ بھارت کی ہمیشہ سے یہی کوشش رہی ہے کہ وہ چین کے اثر رسوخ کو کم کرے، اور اس صورتحال میں اسے مزید سفارتی اور فوجی تعاون کا موقع بھی مل سکتا ہے۔ دوستو، مارکسٹ نظریہ میں یہ بتاتا ہے کہ سامراجی طاقتوں کے یہ معاہدے محض وقتی ہوتے ہیں، کیونکہ سرمایہ داری خود اندرونی تضادات کا شکار ہے۔ کوئی بھی سامراجی قوت کسی دوسرے کے ساتھ ہمیشہ کے لیے اتحاد نہیں رکھ سکتی، کیونکہ ان کے اپنے قومی اور کارپوریٹ مفادات ہمیشہ آمنے سامنے آ جاتے ہیں۔ اگر امریکہ اور روس قریب آتے ہیں تو یہ سرمایہ دارانہ دنیا کے ایک انتشار کی علامت ہوگی۔ دنیا کے محکوم طبقے اور پسے ہوئے عوام کے لیے اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ کسی بھی سامراجی طاقت پر انحصار کرنا سراسر نقصان دہ ہوگا۔ اصل جدوجہد طبقاتی ہے، نہ کہ قومی یا جغرافیائی۔ ہمیں سرمایہ دارانہ نظام کی انہی اندرونی کمزوریوں کو سمجھنا ہوگا اور ان کے خلاف متبادل نظام کی طرف پیش قدمی جاری رکھنی ہوگی۔ دوستو، کیا یہ دنیا ایک نئے سامراجی دور میں داخل ہو رہی ہے؟ کیا سرمایہ داری کا زوال شروع ہو چکا ہے؟ کیا مظلوم طبقات اپنی جدوجہد میں نئے امکانات دیکھ سکتے ہیں؟ یہ سوالات ہمارے لیے اہم ہیں اور ہمیں ان کا جواب بھی تلاش کرنا ہوگا۔ مارکسٹ نظریے کے مطابق سامراجیت وہ آخری مرحلہ ہے جس میں سرمایہ دارانہ نظام اپنے اندرونی تضادات کی شدت کے باعث عالمی سطح پر بڑی طاقتیں قائم کر لیتا تھا تاکہ وہ اپنے مالی اور فوجی اور سیاسی مفادات کو برقرار رکھ سکے۔ اس تناظر میں امریکہ، روس اور چین مختلف انداز میں سامراجی کردار ادا کرتے ہیں، ان پہ روشنی ڈالتے ہیں۔ اگر ہم امریکہ کی بات کریں تو امریکہ عالمی سطح پر نیٹو اور فوجی مداخلتوں کے ذریعے اپنے سرمایہ دارانہ مفادات کو فروغ دیتا ہے۔ مارکسی تجزیے کے مطابق امریکی سامراج دنیا کو کمزور ممالک میں دخل اندازی، مالیاتی دباؤ اور فوجی حملوں کے ذریعے اپنے استحصال کو جاری رکھتا ہے۔ اور اس طرح اگر ہم روس کی بات کریں تو روس اپنے جغرافیائی وسعت اور قدرتی وسائل، تیل، گیس، معدنیات وغیرہ کے ذریعے سامراجی طاقت کا حامل ہے۔ مارکسی نقطۂ نظر سے روس اپنے وسیع زمینی رقبے کا استعمال کرتے ہوئے نیٹو اور مغربی طاقتوں کے خلاف اپنے مفادات کو فروغ دیتا ہے اور کمزور ممالک میں اپنی سیاسی اور فوجی مداخلت کے ذریعے سامراجی نظام کو برقرار رکھتا ہے۔ اس طرح اگر ہم چین کی بات کریں تو چین نے 1978 کے بعد مارکیٹ ریفارمز کے ذریعے تیزی سے معاشی ترقی کی اور اپنی ریاستی سرمایہ داری کا ماڈل اپنایا۔ حالانکہ چین میں نجی شعبے کا بھی بڑا کردار ہے، لیکن ریاستی کنٹرول اور بیرونی قرضے اور سرمایہ کاری اور اقتصادی پالیسیاں اسے ایک سامراجی طاقت کے طور پر نمایاں کرتی ہیں۔ مارکسی تجزیے کے مطابق چین ترقی پذیر ممالک کو قرضوں اور سرمایہ کاری کے ذریعے اپنی سیاسی اقتصادی گرفت میں لے کر عالمی سطح پر اپنے
سامراجی مفادات کو فروغ دیتا ہے۔ تو دوستوں مارکسسٹ نقطۂ نظر سے یہ تین بڑی طاقتیں اپنے اپنے طریقے سے سامراجی خصوصیات کا اظہار کرتی ہیں۔ امریکہ فوجی مداخلت اور نیٹو اتحاد کے ذریعے، روس قدرتی وسائل اور جغرافیائی اثر رسوخ کے ذریعے، اور چین ریاستی